دوستو آج ہم پیٹر تھیل کی فیمس بک 0 to 1 کی سمری دیکھنے والے ہیں۔ یہ بک بزنس سٹارٹ اپ کے لیے لکھی گئی بیسٹ بک میں سے ایک جانی جاتی ہے، اور اس بک کے آتھر خود بھی ایک بلینئر بزنس مین ہیں جنہوں نے ایلون مسک کے ساتھ مل کر پے پال بنائی تھی۔ اس بک میں آتھر نے ان فنڈامنٹلز کی بات کی ہے جو کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ آتھر کہتے ہیں کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں، 0 to 1، 1 to n۔ اب 1 to n جانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے کوئی بزنس ماڈل یا پروڈکٹ مارکیٹ میں موجود تھا، آپ نے اسی بزنس ماڈل کو فالو کیا اور سیم وہی پروڈکٹ یا اسے کچھ بیٹر بنا کر آپ مارکیٹ میں لے آئے، تو آپ نے پہلے سے موجود پروڈکٹ کو کاپی کیا اور اس کی کوانٹٹی میں اضافہ کیا۔ اور یہ کوئی غلط نہیں ہے، بہت ساری کمپنیز سیم پروڈکٹ بناتی ہیں اور لوگ اپنے انٹرسٹ کے حساب سے کسی کو چوز کرتے ہیں۔ تو یہ 1 to n ہے، یعنی اس پروڈکٹ کی ایگزسٹنس پہلے سے تھی، آپ نے جسٹ اس کے نمبرز میں اضافہ کر دیا، یعنی اس کی اویلیبلٹی کو بڑھا دیا۔ جہاں تک بات ہے 0 to 1 کی، تو یہ موسٹ ایفیکٹو روٹ ہے مارکیٹ میں مونوپلی کریٹ کرنے کا، یعنی آپ کوئی ایسا بزنس ماڈل یا پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کر آئے جس کا اس سے پہلے وجود ہی نہیں تھا اور نہ ہی اس کا کسی کو آئیڈیا تھا، تو آپ 0 سے 1 کی طرف آئے، یعنی جو چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی آپ نے اس کو ایگزسٹنس دی۔ اس کی بیسٹ ایگزامپل فیس بک اور پے پال ہیں۔ فیس بک سے پہلے کوئی انٹرنیشنل سوشل سائٹ موجود نہیں تھی اور پے پال سے پہلے کوئی انٹرنیشنل پیمنٹ میتھڈ موجود نہیں تھا۔ اب ان دو بزنس روٹس کے اکارڈنگ مارکیٹ میں دو طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، ایک مونوپلی اور دوسرا کمپٹیشن۔ مونوپلی کا مطلب ہے کہ آپ کوئی ایسی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں جو اور کوئی نہیں دے رہا، اس طرح سے مارکیٹ پر آپ کا کنٹرول ہوتا ہے اور لوگوں کو آپ کی مرضی کی پرائس پے کرنی ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس آپ کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہوتا۔ تو مونوپلی آپ تبھی کریٹ کر سکتے ہیں جب آپ 0 سے 1 کی طرف جاتے ہیں۔ دوسرا انوائرمنٹ ہے کمپٹیشن۔ کمپٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروڈکٹ یا سروس جو آپ دے رہے ہیں وہی سیم چیز دوسرے بھی دے رہے ہیں، تو اس طرح سے سیم پروڈکٹ کے لیے مارکیٹ میں کمپٹیشن آتا ہے۔ ایسے میں آپ کی سروس کے پرائسز ایک لیمٹ تک آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ کسٹمر کے پاس آپ کے علاوہ دوسرے آپشنز بھی ہوتے ہیں، وہی سیم چیز آپ کے کمپٹیٹر سے اسے کم پرائس میں ملے گی تو وہ اسے پریفر کرے گا، تو یہاں پر آپ کی گروتھ لمیٹڈ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ان لمیٹڈ گروتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مونوپلی کریٹ کرنا ہوگی، اور وہ آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کوئی نئی سروس مارکیٹ میں لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اور کوئی نہ دے رہا ہو، یعنی آپ کو 0 سے 1 کی طرف آنا ہوگا۔ آتھر نے یہاں پر 0 سے 1 کی طرف جانے والے بزنس کے 4 کریکٹرسٹک بتائے ہیں۔ نمبر 1، یونیک ٹیکنالوجی، یعنی آپ ایسی ٹیکنالوجی پرووائڈ کر رہے ہیں جو آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ نمبر 2، نیٹ ورک ایفیکٹ، یعنی آپ کے پروڈکٹ یا سروس کے جتنے زیادہ یوزر بڑھتے جائیں آپ کے پروڈکٹ کی ویلیو بھی اتنی ہی بڑھتی جائے۔ نمبر 3، اکانومی آف اسکیل، یعنی آپ کے بزنس کا اسکیل اور گروتھ بڑھے لیکن آپ کے پروڈکٹ کی کاسٹ فکس رہے۔ جیسے آپ ای بکس بنا کر سیل کرتے ہیں تو آپ کو بس ایک ہی بار وہ ای بک بنانی پڑتی ہے، اس لیے اسے جتنا لوگ بھی خریدیں گے آپ کا اس پہ کوئی پیسہ نہیں لگے گا، اس لیے پرائس بھی فکس رہے گی اور سارا پیسہ آپ کو پروفٹ میں ملے گا۔ جبکہ وہیں پر اگر آپ اپنی بک کسی پبلشر سے چھپواتے ہیں تو جتنا زیادہ لوگ اسے خریدیں گے آپ کو اتنا ہی زیادہ وہ بکس چھاپنی پڑیں گی، تو آپ جتنا زیادہ پیسے کمائیں گے اس کا کافی سارا حصہ اس بک کو چھپوانے میں لگانا ہوگا، یعنی پروڈکٹ کی سیل کے ساتھ ساتھ پروڈکشن کاسٹ بھی بڑھتی جائے گی۔ جبکہ ای بک میں نہ تو اس کا سٹاک ختم ہونے کی پرابلم ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی پروڈکشن کاسٹ کی پرابلم ہوتی ہے، تو آپ کو ایسے پروڈکٹ چوز کرنے ہیں جن کی ویلیو پر زیادہ پیسہ لگانے کی بجائے آپ کو زیادہ سے زیادہ نیٹ ورتھ ملے۔ چوتھا کریکٹرسٹک ہے برانڈنگ۔ آپ کو ایک برانڈ کریٹ کرنا ہے کیونکہ لوگ اپنے آپ کو برانڈ امیج سے جوڑنا چاہتے ہیں، اور برانڈ بلڈ کرنے کے لیے آپ کو بہت اچھا پروڈکٹ بنانا ضروری ہے۔ اب آتھر نے ایک نئی کمپنی کی فاؤنڈیشن کے لیے کچھ باتیں بتائی ہیں جنہیں آپ کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، بزنس اسی آدمی کے ساتھ سٹارٹ کریں جس سے آپ کی بہت اچھی بنتی ہو، ورنہ بزنس آنرز کی آپس کی ڈسٹربنس سے بزنس پر بہت برا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ نمبر 2، کمپنی کی پوزیشن اور کنٹرولز بالکل کلیئر ہوں کہ کون سا کام کس کو سنبھالنا ہے تاکہ ہر کوئی اپنے کام پر دھیان دے، اور کسی فالٹ کا کون رسپانسیبل ہے یہ بھی ایزیلی کلیئر کیا جا سکے۔ نمبر 3، کمپنی کے لیے فل ٹائم امپلائیز ہی ہائر کریں ہمیشہ، اس کا پروڈکٹیوٹی پر امپیکٹ ہوتا ہے۔ نمبر 4، کمپنی کا فاؤنڈر یا CEO اپنے لیے زیادہ ہائی سیلری نہ رکھے تاکہ انیشیل میں کمپنی کے ایکسپینسز کم سے کم ہوں اور اس کی گروتھ زیادہ ہو سکے۔ اینڈ پر آتھر نے 7 کویسچن دیے ہیں جو کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو اپنے آپ سے ضرور پوچھنے ہیں، اور ان سوالوں کا جواب ملنے پر ہی آگے قدم اٹھائیں۔ نمبر 1، کہ آپ کا پروڈکٹ دوسروں سے بیٹر ہے۔
نمبر سیکنڈ، کیا اس بزنس کے لیے یہ صحیح ٹائم اور موقع ہے؟ نمبر تھرڈ، کیا آپ ایک مونوپولی کریٹ کر سکتے ہیں؟ نمبر فور، کیا آپ کے پاس ایک بیسٹ ٹیم ہے؟ نمبر فائیو، کیا آپ کے پاس اپنے پروڈکٹ کو بنانے اور ڈسٹریبیوٹ کرنے کا کلیئر کٹ طریقہ موجود ہے؟ نمبر سکس، کیا آپ کا بزنس اگلے 10 سال تک اپنی پوزیشن مینٹین رکھ پائے گا؟ نمبر سیون، کیا آپ کے پاس ایسا کوئی یونیک آئیڈیا ہے جو آپ سے پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا؟ اگر ان 7 سوالوں کے جواب سے آپ سیٹسفائیڈ ہوں تبھی آگے قدم اٹھائیں۔